لسانی یفقهوا قولی. ويجوز حذف الفعل حيث كانت قرینۃ. دیکھو ترجمے سے کانا کیا ہے آپ لوگ نتیجہ نکالو گے. ہاں آغا ہم نے کہا تھا کہ فاعل کی بات چل رہی تھی مفعول کی، تو ابھی کہتا جائز ہے فعل کو حذف کرنا جہاں پہ قرینہ ہو. حیث کانت قرینۃ، جہاں پہ پس کانا کیا ہے نشو. کانا کس معنی میں آیا ہے؟ ہاں حیث وجدت القرینۃ. کانت بمعنی یہ تامہ ہے، وجدہ کے معنی میں جہاں پہ قرینہ پایا جائے. پس دیکھو جائز ہے فعل کا حذف ہونا جہاں پہ قرینہ پایا جائے. دیکھو آغا نحو زیدن، زیدن کہتے ہو کب؟ فی جواب من قال، اس شخص کے جواب میں جو کہتا ہے من ضربا. آغا مثلا آپ نیچے یہاں باہر گئے تھے، یہاں پہ مہتاب رو رہا تھا صحن میں خدا نہ کرے، اور سر پکڑا بیٹھا ہوا ہے، تو آپ آ کے باہر سے کہتے ہو من ضربکا، کس نے آپ کو مارا؟ تو آغا یہ مہتاب تفصیل سے نہیں کہے گا ضربنی مثلا زیدی، آغا کہے گا جعفر، جعفر فقط جعفر کہے گا، فعل کو حذف کرے گا، ضربہ کو حذف، کیونکہ قرینہ حالیہ یہاں پہ سوال میں پہلے موجود ہے. من ضربہ دلالت کرتا ہے، سوال میں جو ضربہ ہے نا فعل، وہی دلالت کرتا ہے کہ جو جواب میں زیدن کہا ہے یا جعفرن کہا ہے وہاں پہ مجھ جیسا ایک ضربہ محذوف ہے کہہ کے دلالت کرتا ہے. پس جو سوال میں فعل آتا ہے من ضربہ، وہ ضربہ دلالت کرتا ہے کہ کس کے اوپر؟ جو فاعل سے پہلے حذف ہوا ہے نا فعل، اس پر دلالت کرتا ہے. دیکھو زیدن نحو زیدن، زید کب کہتے ہو زیدن؟ فی جواب من، اس شخص کے جواب میں جو قال کہتا من ضربا، کس نے مارا؟ آپ کیا کہتے ہو؟ زیدن. ابھی یہاں پہ ضربا زیدن ہے اصل میں، ضربا ضربنی زیدن، ضربنی حذف ہے. کیوں حذف کیا؟ قرینہ کیا ہے؟ جو سوال میں ضربہ آیا ہے وہی، اس کو قرینہ یا حالیہ بھی کہتے ہیں، مقامیہ بھی کہتے ہیں. چلو پس فعل حذف، کبھی فعل حذف ہوتا ہے، ذہن میں رکھنا چاہیے. وَقَضَا حذف الفاعل والفعل، وَقَضَا یعنی جائز ہے فاعل اور فعل کا حذف کرنا. کب؟ جب قرینہ موجود ہو. تو قضا کا معنی پورا مطلب اس میں ہے. ہاں فاعل اور فعل دونوں کا حذف کرنا جائز ہے. کب؟ جب قرینہ موجود ہو. قضا کا معنی کیا کیا ایاز؟ قضا جائز ہے جب قرینہ موجود ہو. کیا جائز ہے؟ فعل اور فاعل کو ایک ساتھ، ایک ساتھ. وقضا جائز ہے فعل کا حذف کرنا جہاں پہ قرینہ ہو، فاعل اور فعل کا معاً ایک ساتھ. کا نعم، جیسا نعم کہتے ہو، نعم بلے. ہاں جواب، حروف جوابیہ کے بعد زیادہ تر جملہ محذوف ہوتا ہے. نعم حروف جوابیہ میں سے ہے، اور حروف جوابیہ کے بعد زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ جملہ محذوف ہوتا ہے. ابھی دیکھو نعم کہتے ہو فی جواب من، اس شخص کے جواب میں، قال کہتا ہے وہ شخص اقام زید، آیا زید کھڑا ہے، تو آپ کیا کہتے ہو؟ نعم بلے نعم. تو پس یہاں پہ آگا قرینہ موجود ہے، حرف جواب ہے، حرف جواب کے بعد جملہ محذوف ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے اصل میں؟ نعم قام
زیدون، یا سوال میں جو اقام زیدون ایک خود قرینہ ہے، اس کے فاعل اور فعل کا حذف ہونے کے لیے کہ پس اس وقت قرینہ میں مجھ جیسا قام زیدون حذف ہے کہ لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ حرف جواب کے بعد جملہ محذوف ہوتا ہے، حرف جواب کے بعد محذوف ہوتا ہے۔ اقام زیدون، آیا زید کھڑا ہے تو آپ کہتے ہو نعم، یا کہتے ہو لا، ہاں کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو، جواب مثبت میں یا منفی میں دے دو، لیکن وہاں پہ فعل اور فاعل کلن حذف ہوتا ہے۔ وَقَدْ يُحْذَفُ الْفَاعِلُ، اجا پس یہاں تک کہا کبھی فعل کو حذف کرتے ہیں قرینہ موجود ہو تو، کبھی فعل اور فاعل دونوں کو قرینہ موجود ہو، تیسرا کبھی فاعل کو حذف کیا جاتا ہے، وقد يحذف الفاعل، فاعل کو حذف کیا جاتا ہے، ويقام المفعول، اور مفعول کو رکھا جاتا ہے مقامہ، اس فاعل کے، تو اس کا نام کیا نام رکھتے تھے؟ اذا، کب ایسا کرتے تھے؟ فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کے جگہ میں کب رکھتے تھے؟ اذا کان الفعل، جب فعل مجہول ہو۔ فعل مجہول کسے کہتے تھے آغا یا مرید؟ پتہ نہیں ہے تو پس مفعول فاعل حذف ہوگا، مفعول اس کے جگہ۔ وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْمَرْفُوعَاتِ، یہ دوسرا قسم ہے مرفوعات میں سے۔ مرفوعات میں سے پہلا کیا پڑھا؟ نہیں بولے یار، فاعل، فاعل نہ فعل، فعل نہیں ہے، فاعل مرفوعات میں سے ہے۔ القسم الثانی کس میں سے؟ مرفوعات میں سے۔ مفعول ما، کیا کیا کہہ رہا ہوا؟ کون کہاں پہ؟ القسم الثانی، قسم ثانی، فعلن نہ، الف لام معرفہ ہے، قسم ثانی کیا ہے؟ مفعول ما، اس چیز کا مفعول لم یسمى فاعلہ، جس کا فاعل نام نہیں رکھا گیا ہے۔ مفعول ما، اس چیز کا مفعول جس کا فاعل نام نہیں رکھا گیا، یعنی نائب فاعل نام رکھا ہے، بس اس کو کہنا القسم الثانی النائب الفاعل، یا نائب الفاعلی کہتا تو بہت اچھا تھا، اس نے عبارت کو پیچیدہ کیا ہے۔ دوسرا قسم مرفوعات میں سے نائب فاعل ہے، یہ کہتا تو واضح ہوتا، کہتا مفعول ما، اس چیز کا مفعول جو لم یسمى فاعل ہو، جس کا نام فاعل نام نہیں رکھا گیا ہے۔ وَهُوَ كُلُّ مَفْعُولٍ، وہ کیا ہے؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یا وہ یہ جو ہے کیا ہے؟ نائب فاعل کیا ہے؟ وَهُوَ كُلُّ مَفْعُولٍ، وہ ہر مفعول ہے حذف فاعلہ، جس کے فاعل کو حذف کیا گیا ہو، وَأُقِيمَ الْمَفْعُولُ، اور مفعول کو رکھا گیا ہو مقامہ، اس فاعل کے جگہ میں۔ نو ضرب زید، اصل میں تھا ضرب زیدن، ضرب امر زیدن، ضرب امر زیدن، زیدن مفعول تھا، تو ابھی آپ نے مجہول بنانا چاہا، فاعل فعل کو ضمہ ما قبل آخر کسرت دیا، مجہول بناتے ہی امر غائب ہو گیا، تو ابھی جو ہے زیدن کو آپ کیا کرو گے؟ امر کے جگہ میں لاؤ گے، اس کے لباس پہناؤ گے، ضربا زیدن وحکمہ، ہاں یہ ابھی کل کام کرنا ہے آغائی زیدی۔ فاعل میں کہا تھا نا فعل کو کب مذکر لانا ہے، جائز الوجہین ہے، مؤنث لانا ہے، یہ سب جو پڑا ہے نائب فاعل میں بھی فاعل کے احکام جاری ہوں گے۔ کب فعل تثنیہ جمع آتا ہے، کب مفرد آتا ہے، ہر وقت موحدہ ہونے میں، تثنیہ جمع، مذکر مؤنث ہونے میں، جو ابھی پڑا ہے فاعل میں سب کچھ وہی نائب فاعل میں بھی جاری ہوگا۔ وہ حکمہ، اس نائب فاعل کا حکم یا اس مفعول ما لم یسمى فاعلہ کا حکم فی توحید فعلہ، اس کے فعل کا واحد آنے میں۔ ہم نے کہا اگر ضمیر نہ ہو، اس میں ظاہر ہو فاعل تو مفرد آتا ہے ہر وقت فعل، اسی طرف نائب فاعل میں بھی یہی ہے، اگر نائب فاعل ضمیر
نہ ہو، اس میں ظاہر ہو تو مفرد ہوگا. ضرب زید، ضرب زیدان، ضرب زیدون. اگر ضمیر ہو تو مطابقت ہے. الزیدان ضرب، الزیدون ضربوا. صحیح. و تسنیت ہی و جمع ہی، پس حکم ہو، پس نائب فاعل کا وہی حکم ہے جو فاعل کا حکم ہے، مفرد ہونے میں، فعل کے تثنیہ ہونے میں اور جمع ہونے میں. و تذکیر ہی و تانیث ہی، فعل کے مذکر ہونے میں اور مؤنث ہونے میں. کب فعل کو مؤنث لانا واجب تھا آغا وفا؟ فعل کو کب مؤنث لانا واجب تھا؟ فعل کو کب مؤنث لانا واجب تھا؟ اگر جب جو فاعل تھا نہیں وہ یعنی کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جب آگا ہاں جو فاعل کو مقدم کریں گے مفعول پر، فاعل کو مقدم کریں گے تو فعل کو اگر مؤنث لائیں گے. اگر جب وہ فاصلہ نہ ہوگا. ٹھہرو. فاعل مؤنث فعل کو کب مؤنث لانا واجب ہے آغا زیدی؟ فاعل پہلی بات مؤنث ہے، حقیقی ہو اور فاصلہ بھی نہ ہو، شرط پہلی. دوسرا کہاں آغا یہ صداقت؟ دوسرا آگا جاز مطلب جہاں فاصلہ ہے نا وہاں اختیار ہے. نہیں وہ آپ اختیار والے کو کیوں؟ دوسرا کہاں فعل مؤنث لانا واجب ہے؟ دوسرا مورد غیر حقی میں تو جائز الوجہین ہے. واجب کہاں ہے مؤنث لانا فعل کا؟ آخر میں، یعنی کہو فاعل مقدم ہو، کہو آغا اصطلاحی بات کرو، فاعل مؤنث مجازی ہو لیکن مقدم ہو، وہاں پہ فعل کا مؤنث لانا الشمس طلعت. پس دو مورد ہو گئی آغا. پس نائب فاعل میں بھی یہی ہوگا الشمس طلعت. صحیح ہے. اچھا چلو. و تذکیری و تانیث علی قیاس ما عرفت، اگر صاحب ہدایہ جو ہے حسن ظن رکھتا ہے کہ اس قاعدے کے مطابق جو آپ نے پہچان لیا فاعل میں لیکن آپ نے بلا دیا، کہتا ہے. القسم الثالث والرابع، تیسری اور چوتھی قسم کس میں سے؟ المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر ہے. وہما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیہ. وہما اسمان، اگے وقار اسمانی کیوں پڑھا؟ کس نے جر دیا اسمانی کو؟ نی. کس حالت میں ہے اسمانی؟ بولو کیوں؟ کیوں رفیع حالت میں؟ تو ابھی ترکیب میں کیا ہے یہ صحیح بتایا. حالت تثنیہ، حالت رفیع میں الف آتا ہے. کس کے لیے؟ ہما مبتدا کے لیے، اسمانی خبر ہے. وہما اسمانی، یہ مبتدا اور خبر دو اسم ہیں. مجردانی، خالی ہوتے ہیں، عن العوامل، عوامل لفظیہ سے. آغا پس ان کا عامل ہے معنوی ہے. صحیح ہے. بعض کہتے ہیں نہیں بابا مبتدا نے خبر کو نہ رفع دیا ہے، خبر نے مبتدا کو رفع دیا ہے، عامل لفظی ہے کہتے ہیں، کوئی عامل معنوی نہیں ہے. تو وہی دیگر ابھی آگے اور بھی پڑھو گے. تو پس قول قوی یہ ہے کہ اس کے اندر عامل ہے ابتدائیت، عامل معنوی ہے. عامل لفظی اور معنوی سے خالی ہونا ایک معنی ہے، اس نے دونوں کو احدہما مسند الیہ، ان میں سے ایک کیا مسند الیہ ہوتا ہے؟ ویسمی المبتدا، مسند الیہ کا نام مبتدا نام ہے. یسمی المبتدا، اس مبتدا کا نام کیا نام رکھیں گے آغا؟ مسند الیہ نام رکھیں گے. ہاں اس مسند الیہ کا نام مبتدا نام رکھیں گے. والثانی عطف
دیکھو ابھی یعنی وَيُسَمَّ الثَّانِي مُسْنَدًا بِهِ، اور دوسرے کا نام کیا نام رکھا جاتا ہے آغا؟ مسند بہ. دیکھو پس آغا کہاں یہ احدہما مسند الیہ ویسمى المبتدأ، اس مسند الیہ کا نام مبتدا نام رکھا جاتا ہے. ابھی آ جاؤ والثانی، ثانیہ فی احدہما پر. دوسرا کیا ہے؟ مسند بہ، ثانی مبتدا مسند بہ اس کے لیے خبر. دوسرا مسند بہ ہے ویسمى الخبر، اس مسند بہ کا نام خبر رکھا جاتا ہے. نو زید قائم، پس زید قائم میں مسند الیہ کیا ہوگا آغا آزان؟ نہیں سمجھتا، پتہ نہیں سوال. مسند الیہ کیا ہے؟ مسند بہ مبتدا خبر. اچھا والعامل فیہما معنوی، عامل جو ہے نا فیہما اس مبتدا خبر دونوں میں معنوی ہے. معنویون کیوں پڑھا زیدی؟ احسان ہے، عامل مبتدا کے لیے معنویون خبر ہے. والعامل فیہما معنویون، وہ معنوی کیا ہے؟ عامل معنوی هو الابتداء، وہی ابتدائیت ہے جو ہم نے آسان الفاظ میں بتایا کہ ابتدائیت عامل معنوی ہے یا عوامل لفظی سے خالی ہونا ایک معنی ہے، اس نے رفع دیا. وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ أَن يَكُونَ مَعْرِفَةً، مبتدا میں اصل کیا ہے آغا؟ کیوں آغا؟ مبتدا سے خبر دی جاتی ہے. جب مبتدا کے بارے میں معرفت نہیں ہو، معلومات نہیں ہو، تو آپ کیسے خبر دے سکتے ہو؟ صحیح ہے. مثلا بالفرض آغا یہ وفا کو میں نہیں جانتا تھا، صحیح، کہیں دکھائی دیتا تو میں کیا خبر دیتا وفا کے بارے میں؟ ابھی کہہ سکتا ہوں، خبر دے سکتا ہوں. صحیح ہے، یعنی ٹیم کیپٹن ہے کہہ کے خبر دے سکتا ہوں ابھی کرکٹ کے. آغا وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ، اصل مبتدا میں اصل ان یکون معرفتاً، معرفہ ہونا ہے. آغا مرید معرفتاً صحیح پڑھا؟ احسان. آغا یہ زیدی یکون کی خبر ہے اسی لیے وہ رفع دیتا ہے. آپ کیوں معرفتوں کہتے ہو مرید؟ دیکھو نا ترجمے کو دیکھو آغا، ترجمہ وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ، مبتدا میں اصل کیا ہے؟ ان یکون، ہونا ہے. کیا ہونا ہے اس مبتدا کا؟ معرفہ. اچھا وَأَصْلُ الْخَبَرِ، خبر میں اصل یہ ہے کہ یکون نکرۃ، کیونکہ خبر ہر چیز کے ساتھ نہیں چسپے دی ہے. خبر کبھی وہ خبر جو ہے ہم محسن سے خبر دیتے ہیں، کبھی زید سے، عامر، بکر، خالد سے، اسی لیے نکرہ ہونا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ یتچسپک ہو. اور نکرہ جو ہے ہر ایک کے ساتھ یتچسپک ہے. خبر میں اصل نکرہ ہے. ون آغا کہتے ہیں کہ آیا آپ نے کہا مبتدا معرفہ ہونا چاہیے، کبھی نکرہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ نکرہ یہ خالصہ مبتدا، اما ہمارے پاس ایسے نکرہ موجود ہے مسبقہ کہتے ہیں. مسبقہ یعنی جائز قرار دینے والے. نکرہ یہ مسبقہ ہے کہ جن کے ابتدا کرنا جائز ہے، مبتدا واقع ہو سکتی ہے. بعض نکرہ مبتدا واقع ہو سکتے ہیں، بس یہ ذہن میں رکھیں. والنکرۃ، نکرہ اذا وصفت، اگر نکرے کے لیے بس مبتدا میں اصل کیا کہا؟ معرفہ ہونا چاہیے. لیکن کبھی نکرہ مبتدا ہوتا ہے لیکن بشرط وہاں، شرط یہ ہے کہ جب اس نکرے کے لیے صفت لایا جائے تو اس وقت نکرے کا دائرہ چھوٹا ہوتا ہے اور معرفہ کے ساتھ کچھ نزدیک ہوتا ہے، اسی لیے مبتدا واقع ہوگا. صحیح ہے. بس ابھی جو موارد ذکر کریں گے جہاں پہ نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے، یہ سب موارد میں کیا ہوتا ہے؟ نکرہ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے. لیکن یہ جو موارد ابھی ذکر کرے گا وہ باعث بنتا ہے کہ نکرہ کے دائرہ کیا ہوگا؟ چھوٹا ہو جائے اور معرفہ کے نزدیک ہو جائے، اسی لیے وہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. پس سب سے پہلا مورد جب نکرہ کے لیے پس اس کا دائرہ چھوٹا ہوتا ہے. جازا، دیکھو ون نکرۃ، نکرہ اذا وصفت،
جب صفت لائی جائے اس نکرے کے لیے جازا جائز ہے انتقا وہ نکرہ واقع ہو مبتدا نہ ہو قولی تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ رائن مومن عبد خیر من مشرک بہتر ہے مشرک سے. عبد مبتدا ہے آغا نکرہ عبد بندے خدا لیکن اس کے لیے صفت پس اسی لیے مبتدا ہوا. خیرون اس کے لیے خبر ہے من مشرکین جار مجرور متعلق ہے خیرون خیر اس میں تبذیل ہے ہاں اخیار سے. وقضا کہتا ہے اور اسی طرح جائز ہے ابتدا بنکرہ نکرہ کو مبتدا قرار دینا جائز ہے کب اذا تخصصت جب اس نکرے کو تخصیص دی جائے بوجہ آخرہ ہمارے پاس تو کوشش ہے نہیں اس نکرے کو تخصیص دی جائے بوجہ آخرہ دوسرے جہت سے صفت کے ذریعے سے نہیں دوسرے جہاز ایک اور راستے سے نکرے کو تخصیص دی جائے. کیا ہو رہا دوبارہ پڑھیں گے مجھے بولو اس کو نہیں بولو مجھے بولو یہ بولتا نہیں میں بولنے والا میں ہوں مجھے بولو. وقضا اور اسی طرح آغا قضا اسی طرح نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے اسی طرح ابتدا بنکرہ جائز ہے کب اذا تخصصت جب اس نکرے کو تخصیص دی جائے بوجہ آخرہ ایک اور وجہ سے صفت کے علاوہ ایک اور یعنی صفت کے علاوہ ایک اور وجہ کے ذریعے سے تخصیص دی جائے اس کے دائرے کو تنگ کیا جائے تو مبتدا واقع ہو سکتا. وہ کیا ہے وجہ آخر ابھی بتائے گا نہ ہو رجل یعنی نکرہ مورد استفہام میں واقع ہے صحیح ہے حمزہ استفہام کے بعد نکرہ ہونا تخصیص ہوتا ہے وہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. نہ ہو رجل فی الدار ام امرأۃ آیا گھر میں مرد ہے یا عورت ہے بلکھرے دوسرے حیوان نہیں ہے یعنی اندر گھر سے آواز آ رہی ہے سامان ادھر ادھر ہونے کا تو اندر سے جو آیا تو پوچھتے ہیں کہ رجل فی الدار ام امرأۃ گھر میں مرد ہے یا عورت ہے پس دائرہ مخصوص ہوا. حمزہ استفہامیہ رجل مبتدا ہے حمزہ استفہامیہ کی بعد آنے کی وجہ سے دائرہ تنگ ہو گیا. رجل مبتدا فی الدار خبر جار مجرور متعلق ثابتون خبر ام امرأۃ ام عاطفہ ہاتھ ہوا رجل پہ امرأۃ عطف ہے رجل پہ. وما احد خیرا منک کوئی ایک بھی آپ سے اچھا نہیں ہے. آغا ما احد ماما نافی جان ماں نافیہ ہے. ابھی اگر نکرہ نفی کے بعد آ جائے تو بھی مبتدا واقع ہو سکتا ہے. احد مبتدا خیرن اس کے لیے خبر ہے من کا متعلق ہے خیر صحیح ہے. وشر احر ذانابن اگر یہ یہاں پہ لایا تھا اس کو دوبارہ لایا ہے. دیکھو شر ایک شر جس نے کتے کو بھونگنے پہ مجبور کیا کیونکہ کتا جو ہے نا بعض اوقات کوئی مصیبت آنے والی ہو تو وہ آواز خاص طریقے کی آواز دیتی ہے وہ جو کتا رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے صحیح ہے. اگر کوئی خیر ہو تو اس کی بھی خاص آواز ہے. ابھی کہتے شر عظیم احر ذانابن شر موصوف نکرہ مبتدا عظیم اس کے لیے صفات آغا جو شر ہے نہیں ہمارے پاس خرم میں آگا شر احر زنابی تو عظیمن محذوف ہے نا. دیکھو صفت لایا ہے پہلے جو مثال والا عبد المومنون میں بھی صفت لایا تھا صفت مذکور تھا وہاں یہاں صفت محذوف ہے. یہ بھی ذہن میں رکھو کہیں نکرہ مبتدا واقع ہو تو کوئی صفت تو محذوف نہیں ہے. شر مبتدا عظیم صفت مبتدا ہو گیا صفت موصول مل کے احرہ احرہ کس کا صیغہ ہے آگا یہ اب تقسام میں
احسن. شر احر زانابین. زانابین پہ کون سا اعراب آیا آ گئے عقیل؟ احسن. زو زا صاحب دانت ناب. زا صاحب کا معنی ہے. دیکھو یہ مفعول احرہ ہے, یہاں پہ اعراب نیابتی ہے, اس کا احرہ کے اندر ضمیر فاعل, زانابین مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول ہے. وفی الدار رجل. آغا جب بھی خبر مقدم ہونا مبتدا پر, نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. فی الدار خبر مقدم رجلون, وسلام علیکہ مقام دعا میں ہو, دعا خیر ہو یا شر ہو, نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا مقام دعا میں. سلام مبتدا علیکہ خبر. یا ویلن للمکذبین, ویلن نکرہ ہے مبتدا للمکذبین یا ویلن للمطففین. جان فی الدار, کیونکہ خبر مقدم جب بھی نکرہ مبتدا سے خبر مقدم ہو تو نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. یہاں صفت محذوف ہے. شر عظیم, آپ سے کوئی اشکال کر سکتا ہے صفت کے لیے والا عبدن آیا ہے, کہتے یہاں پہ وہاں عبدن میں صفت مذکور تھی, یہاں معذوف ہے. محذوف ہے. اچھا. وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكِرَةً. اگر دو اسم ہے, پھر یہ اس میں وہ پورا ایک چیز پہ پہنچ جائے دیگر, اس میں پھر مسئلہ ہو جائے گا وسط میں. وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ, دو اسم ہے, ایک معرفہ ایک نکرہ ہو, تو کیا کرو گے آغا آپ؟ معرفہ کو مبتدا قرار دے دیں گے, نکرہ کو. وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً, ان دو اس میں سے ایک معرفہ ہو, وَالْآخَرُ نکرہ ہو, تو فَاجْعَلِ الْمُبْتَدَأَ مَعْرِفَةً, آپ قرار دے دو مبتدا کو والخبر نکرةً, خبر کو نکرہ قرار دے دو. البتہ یقیناً کما مر. وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْن, اگر دونوں معرفہ ہو, دو اسم معرفہ, زید العالم یا زید غلامہ, دونوں معرفہ ہے, اور معرفہ میں بھی مرتبے میں ایک جیسا ہو. ہاں, کیونکہ ہمارے پاس معارف شش بوت مضمر اضافہ علم ظلام و موصول و معارف 6 ہے, لیکن ان میں رتبہ بندی ہے. صحیح, وہ بعد میں پڑھو گے. دو اسم معرفہ ہے لیکن ان میں بھی مرتبے میں بھی برابر ہو, وگرنہ مرتبے میں اوپر نیچے ہو. جو معرفہ میں زیادہ قوی ہے اس کو مبتدا قرار دو گے, جو ضعیف ہے اس کو خبر. لیکن معرفہ ہو دونوں لیکن ایک جیسا ہو, تو جس کو مبتدا قرار دے دو, آپ کی مرضی ہے, جس کو خبر قرار دے دو, لیکن معرفہ میں برابر ہو. ان کا نا, اگر یہ دونوں معرفتیں, دو اسم معرفہ ہو, فجعل, آپ خود بڑھاؤ گے, اور معرفہ بھی مرتبے میں ایک ہو, فجعل, آپ قرار دے دو, ایہما, ان دو معرفوں میں سے کسی کو بھی, شئت, چاہا, مبتدا قرار دے دو, والآخر خبر, آخر کو خبر, دوسرے کو خبر قرار دو. نہ ہو اللہ الہنا, اللہ کو مبتدا قرار دے دو, الہنا کو خبر, یا اللہ کو خبر مقدم, الہنا کو مبتدا مؤخر. وآدم علیہ السلام ابونا, یہ بھی اسی کے لیے مثال ہے. آدم کو مبتدا قرار دے دو, ابونا خبر, یا آدم خبر مقدم, ابونا مبتدا مؤخر. ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبینا, محمد کو مبتدا قرار دے دو, نبینا کا خبر, یا محمد خبر مقدم, نبینا مبتدا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطہار. اللہم صلی علی محمد.